الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، میں آج کے اس مختصر بیان میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور ان کی نہایت شاندار ہجرت کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے دین پر مضبوطی اور استقامت نصیب فرمائے اور حضرات صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ، آل مکہ میں دو شخص ایسے زبردست اور دلاور ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق مل جائے تو اس کے ذریعے اسلام کی بڑی تقویت ہوگی۔ وہ دو عظیم شخصیتیں عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب۔ عمر بن ہشام ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں تھا اور اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور عمر بن خطاب نہایت نڈر بے باک اور نڈر انسان تھے، بہادر۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا، یہ دعا اسی مقصد کی تائید میں تھی۔ اور حضرت عمر اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف اور دشمن تھے۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک جوشیلی تقریر کی جس میں لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر رغبت دلائی، تو عمر اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے تیور دیکھا کہ تیور چڑھا ہوا ہے، ارادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، تو پوچھنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو صاف کہہ دیا تمہارے پیغمبر کو قتل کرنے جا رہا۔ اس صحابی نے کہا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو اپنے گھر کی خبر نہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید بن عمر بن نفیل دونوں مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر کی شعلہ مزاج طبیعت نے پہلے ان کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ کر لیا اور بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے واپس لوٹے اور سیدھا اپنے بہن کے گھر آئے۔ اندر سے کنڈا لگا ہوا تھا، دستک دی۔ وہ میاں بیوی دونوں اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ایک صحابی انہیں قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ بہن نے بھائی کی آہٹ پا کر کلام پاک چھپا دیا، بہنوئی بھی خاموش ہو گئے، لیکن عمر سمجھ گئے۔ یوں ہی دروازہ کھلا، اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کی۔
بہن چھڑانے کے لیے آئے تو ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دی، لیکن وہ بھی آخر عمر کی بہن تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، جس خطاب کا تو بیٹا ہے میں بھی اسی کی بیٹی ہوں، ٹھیک ہے ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ اسلام کی محبت اب دل سے نہیں نکلے، بس اس بات کا اثر دل پر ہوا، اور پھر بہن کو لہو لہان حالت میں دیکھ کر ذرا شرمساری بھی ہو رہی تھی۔ اور حضرت عمر اگرچہ بہت سخت مخالف تھے اسلام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ضدی نہیں تھے۔ جب کوئی بات دلیل سے سمجھ میں آ جاتی تو اس کو ماننے میں درز نہیں کرتے تھے۔ اور ابو جال جو تھا وہ ضدی تھا، وہ کسی قیمت پر صحیح بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دین کی تقویت کے لیے چنا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پر اثر ہوا، انہوں نے کہا کہ اچھا جو کلام تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سنا۔ بہن وہی ورق لائی اور عمر نے چاہا کہ وہ ہاتھ میں لے کر پڑھیں، لیکن بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور ناپاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے آپ جائیں غسل کریں اور اس کے بعد آپ کو قرآن پاک دیا جائے گا پڑھنے کے لیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل کیا، واپس آئے، بہن نے وہ ورق ان کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان چند آدمیوں میں سے تھے جو قریش کے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ پڑھنا شروع کیا، اس میں سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، تکلیف میں پڑھیں، یہ تو نصیحت ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بس یہ پڑھنا شروع کیا اور کہنے لگے واللہ ما احسن ھذا الکلام، یہ کلام تو بڑا اچھا ہے۔ پڑھتے گئے، جب اس آیت کو پہنچے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اننی لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ جب اس آیت کریمہ پر پہنچے تو دل کی کائنات ہی بدل گئی اور دل کا رخ ہی تبدیل ہوا۔ وہ صحابی جو کہیں روح پوش ہو گئے تھے وہ بھی سامنے آ گئے اور کہنے لگے کہ عمر تمہیں خوشخبری ہو، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے تمہارے لیے دعا مانگ رہے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت کہاں پر ہوں گے؟ بہن نے کہا شاید دار ارقم میں ہوں۔ عمر ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ پہنچے تو اندر سے کنڈا لگا ہوا تھا، دستک دی، ایک صحابی آئے، دیکھا کہ عمر ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے۔ عمر نے کہا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ عمر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ عمر ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہیں تو ذرا گھبرا سے گئے، لیکن حضرت حمزہ جو صرف 5-6 دن پہلے اسلام لائے تھے کہنے لگے کہ عمر کو آنے دو، اگر تو صحیح ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے اسی کی گردن اتاروں۔ دروازہ کھولا گیا، عمر اندر آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر دامن پکڑ لیا اور کہا عمر کب اسلام لاؤ؟
کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام لانے کے لیے تو حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کیا، آواز دور تک گئی، لوگوں نے سمجھ لیا کہ عمر اسلام لا چکے۔ تھوڑی دیر گزری تو جبرائیل امین مبارکباد دینے کے لیے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے عمر کے اسلام لانے کی ایک دوسرے کو خوشخبری سنا رہے۔ کچھ دیر گزری تو بلال وضو کے لیے تیاری کرنے لگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا عمر ہم یہاں اللہ کے لیے نماز ادا کریں۔ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کی نماز یہاں کیوں؟ اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ادا کرتے؟ فرمایا عمر تیری قوم ہمیں خدا کے گھر میں اس کی عبادت کرنے نہیں دیتی۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے آنے کے بعد بھی نہیں کرنے دیں گے، ہم سب بیت اللہ میں جا کر نماز ادا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آگے آگے عمر تلوار لیے ہوئے جا رہے ہیں، سب سے پیچھے حضرت حمزہ ہیں، درمیان میں صحابہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں جا کر نماز ادا۔ یہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے اعزاز حاصل ہوا اسلام کو۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس پرخطر دور میں اپنے اسلام کا اعلان کیا حرم پاک میں، اور چند اشعار خود نظم کر کے قریش مکہ کو سنائے۔ قریش مکہ یہ تو گوارا نہیں کر سکتے تھے، سب نے عمر کو گھیر لیا اور بس مار پٹائی شروع ہوئی۔ عمر تنہا ہونے کے باوجود بھی ان کو مارا، عمر نے بھی مارا۔ قریب تھا کہ وہ عمر کو شہید کر دیتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، کہ عاص بن وائل نے آ کر انہیں چھڑایا۔ یہ تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا۔ ہجرت بھی بڑی عظیم الشان طریقے سے، جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو گئے حرم پاک میں، خانہ کعبے کا طواف کیا اور پھر اعلان کیا کہ قریش تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اب ہجرت کر رہا ہوں، مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ یہ نہ کہنا کہ عمر بھاگ کر چلا گیا۔ جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرانا اور بچوں کو یتیم کرانا ہو وہ اس وادی سے باہر نکل کر مجھے روک کر دکھائے، لیکن کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ اس کا جواب۔ عظیم الشان طریقے سے ہجرت کی، پھر اس کے بعد جو خدمات انجام دی، خلافت سے پہلے خلافت کے بعد، وہ عجیب ہے۔ بس یہ انہی کی شان تھی اور انہی کے لائق تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جیسی قوت اور استقامت اور مضبوطی نصیب فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کی حقیقی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔